السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے ریڈرز، یہ میرا پہلا ناول ہے، اس کو پسند کرنے کے لیے آپ سبھی کا بےحد شکریہ۔ آج ناول کی ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی، اور ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور مجھے پیار سے کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور جو ہے تمام ایپیسوڈز میں نے پلے لسٹ میں ایڈ کر دیے ہیں، تو آپ وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس چینل کے علاوہ میرا کوئی اور چینل نہیں ہے، اور یہ جو ناول ہے یہ میری اسی چینل پر اویلیبل ہے، اور یہ میرے خود کا ناول ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ تو آج اس کے ایپیسوڈ نمبر 11 ہے، تو ہم بغیر وقت ضائع کیے اپنی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی جو آل اوور قسط ہے وہ یشفا اور حماد کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ اب وہ صرف یزدان ہے۔ تھوڑی دیر بعد حماد اور یشفا گھر پہنچ گئے۔ گھر پر تیاریاں جاری تھیں۔ شاید کوئی آ رہا تھا۔ ہر طرف چہل قدمی، بھاگم بھاگ، کمروں کی صفائی، مزیدار کھانوں کی خوشبو۔ کوئی خاص مہمان لگتے ہیں، حماد نے کہا۔ ہاں، شاید دونوں تجسس سے سارے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں حسینہ بیگم کے کمرے میں چلے گئے۔ آؤ میرے بچوں۔ دونوں کو پیار کیا۔ آج کیسے یاد آ گئی میری؟ حسینہ بیگم حماد کو دیکھ کر بولی۔ وہ دادو بس کام میں مصروف تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا سر جھکا گیا۔ مطلب غلطی تسلیم کر لی۔ میرا بچہ، میری جان، دادو کا شہزادہ۔ ایک میری شہزادی ہے اور ایک میرا شہزادہ۔ اللہ میرے بچوں کی قسمت اچھی کرے۔ آمین۔ یشفا اور حماد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حسینہ بیگم دونوں کو پیار کر رہی تھی اور ساتھ دعائیں بھی دے رہی تھی۔ نانو، کیا کوئی آ رہا ہے؟ باہر اتنی ہلچل کیوں ہے؟ حماد بھی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ ایرم کی بہنوئی اور اس کی بیٹی آ رہے ہیں اٹلی سے۔ وہ اب پاکستان شفٹ ہو گئے ہیں۔ اوہ، اچھا، اس لیے
یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حسینہ بیگم کو ان کے آنے کی ذرا خوشی نہیں تھی۔ شام کو مغرب کے بعد ایرم کی بہن گھر پہنچ چکی تھی۔ ایرم نے اپنی بہن ہنا، بہنوئی کاشف اور پیاری بھانجی اقصیٰ کا شاندار استقبال کیا تھا۔ آپا، آپ تو بالکل نہیں بدلی، بالکل ویسی ہی ہے جیسے شادی سے پہلے تھی۔ ہنا اپنی بہن ایرم سے بھی زیادہ چالاک تھی۔ پیسے کی ہوس بہت تھی۔ ہنا کا دین و دنیا صرف پیسہ تھا، اور یہی عادت ہنا کی بیٹی اقصیٰ کی بھی تھی۔ اس کے لیے بھی صرف پیسہ سب کچھ تھا۔ کاشف صرف کمانے کے لیے تھا، نہ وہ کسی کے اچھے میں تھا اور نہ برے میں۔ یشفا نے نیلی فراک اور سفید ٹراؤزر پہنا تھا، ساتھ بلو اور وائٹ کے کمبینیشن کے ساتھ کا دوپٹہ لیا تھا۔ حماد نے بلیک پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ یزدان گھر پر نہیں تھا۔ ہنا نے یشفا کو پہچانا نہیں تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ تو بالکل انمول لگ رہی ہے۔ سب صوفے پر بیٹھے تھے۔ یارڈ کے پاس کھڑے یشفا اور حماد پلاننگ کر رہے تھے کہ آج کیا کرنا ہے۔ یشفا، تم ایسا کرو کہ تم نانو کے پاس سو جاؤ۔ ہیں؟ نانو کے پاس؟ یشفا تھوڑی الجھی تھی۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ حماد نے آئی برو اچکائی۔ نہیں، وہ نانو اونچے کراٹے لیتی ہیں بس، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے میرے دماغ میں یہی آیا تھا، لیکن میں آدھے گھنٹے سے زیادہ برداشت نہیں کر پائی۔ یشفا نے منہ بنایا۔ یشفا اتنے میں حسینہ بیگم نے یشفا کو پکارا۔
آئی نانو۔ جی نانو، آپ نے بلایا؟ یہ انمول کی بیٹی ہے، یشوا، ایرم فٹ سے بولی۔ اوہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے۔ ہاں بالکل، میری انمول جیسی۔ مجھے میری یشوا بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے۔ حسینہ بیگم واری واری جا رہی تھی۔ حماد بھی اب اس محفل میں شامل ہو چکا تھا۔ یشوا، حماد اور اقصیٰ، یہ تینوں اب ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ اور سناؤ اقصیٰ، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ حماد کے منہ سے اپنا نام سن کر اقصیٰ کا دل دھڑکنے لگا۔ اقصیٰ 20 سال کی تھی اور حماد 24 سال کا۔ ٹھیک جا رہی ہے، مختصر جواب دے کر چپ ہو گئی۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ تھوڑے وقفے کے بعد پھر سے بولی۔ حماد یشوا کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اقصیٰ نے ٹانگ اڑائی۔ کچھ کہا آپ نے؟ حماد بہت پیار سے بولا۔ وہ سب کے ساتھ بہت میٹھے لہجے میں بولتا تھا، بالکل اپنے بابا کی طرح۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی اور میری ایج میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے پکاروں؟ مطلب کیسے پکاروں؟ وہ مطلب کہ اقصیٰ کنفیوز ہوئی کہ کیسے بولے۔ ظاہر ہے تم سے بڑا ہے تو تم بھائی بلاؤ گی۔ یشوا نے مشکل آسان کی۔ بھائی؟ بھائی؟ الفاظ ٹوٹ گئے۔ ہاں بھائی، یہ صحیح رہے گا۔ حماد نے یشوا کی بات سے اتفاق کیا۔ اچھا تو ٹھیک ہے حماد بھائی۔ بھائی تو کبھی نہیں مانوں گی، دل میں کہا۔ زبانی کلامی تک ٹھیک ہے۔ ہنستی مسکراتی ہوئی
وہ حماد کو دیکھ رہی تھی اور یشفا اقصیٰ کو۔ گڈ گرل۔ حماد یشفا اور اقصیٰ کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ 7:30 بجے یزدان گھر پہنچا۔ یزدان کو پتہ نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے۔ یہ ضرور پتہ تھا کہ کوئی مہمان آئیں گے۔ السلام علیکم۔ یزدان نے سب کو سلام کیا، اپنی خالو سے گلے ملا۔ اقصیٰ بھی یزدان سے گلے ملی۔ کیسی ہو گڑیا؟ ٹھیک ہوں بھائی۔ یزدان کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ آنکھوں کی ٹھنڈک گارڈن میں بیٹھی حماد کے ساتھ چورن اور املی کھا رہی تھی۔ اف، یشفا چوئی، تم زیادہ کھا رہی ہو۔ املی کی گٹھلی پھینکتے ہوئے کہا۔ میری نہیں، تمہاری اسپیڈ زیادہ ہے۔ نہیں، میں بہت آرام سے کھا رہا ہوں۔ تمہارے پیچھے پولیس لگی ہے۔ تم میری املی کاؤنٹ کر رہے ہو؟ اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس۔ حماد یشفا کو چڑھا رہا تھا۔ وہ دیکھو حماد، میری گٹھلی تمہاری گٹھلی سے آگے گئی ہے۔ یاہو! رکو ذرا، اب دیکھنا۔ اس مقابلے کے چکر میں دونوں کے ہونٹ لال ہو چکے تھے۔ مرچی بہت تیز تھی چورن میں، لیکن دونوں پھر بھی باز نہیں آئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہونٹ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ویسے ایک بات کہوں؟ بولو جناب۔ ہم تو غلام ہیں، آپ کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکایا۔ تو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 11۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ سو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایپیسوڈ 12 کے ساتھ، جو میں پرسوں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ سو میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اور مجھے پیارا سا کمنٹ کر ضرور بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔